سب کے سب پاکستانیوں نے مارے ہیں، اور ان پاکستانیوں نے مارے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہمارے خلاف جنگ دراصل ہمارے ہی اپنے پاکستانی کر رہے ہیں، وجوہات ان کے نزدیک چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا ایک اپنے پروگرام میں، اس کا نچوڑ ایک بار پھر دیکھیے۔ 4 دن گزر گئے ہیں، یہ وہ 4 دن تھے جس کے دوران پاکستان کی قسمت میں وہ عالمی رسوائی آئی جس کا تصور تک شاید پاکستانیوں نے کبھی نہ کیا ہو۔ ہمارے ساتھ ہمدردی کے 2 بول دنیا میں کون ادا کرتا؟ وہ فرانس جہاں وزیر اعظم گیلانی نے یہی 4 دن گزارنے کا ناقابل فہم فیصلہ کیا، وہ فرانس جو پاکستان کے وزیر اعظم کی ان کے ملک سے دنیا بھر میں پھیلتی دہشت گردی کے حوالے سے کلاس لیتا نظر آیا۔ وزیر اعظم صاحب فرانس میں پچھلے 4 دن گزارے اور ان کے ساتھ تھے 50 پاکستانی جو فرانس کے شہر پیرس کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس وقت جب پورا پاکستان ایک ہیجانی اور انتہائی فکری کیفیت میں تھی، پاکستان کا وزیر اعظم اور ان کے ساتھ 50 لوگوں کے قریب کا ایک وفد فرانس کے 4 روزہ دورے پر تھا، اور اس دوران انہوں نے پیرس کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کا دورہ کیا جہاں پر ایک کمرے کا کرایہ اس ہوٹل کے مطابق تقریباً 500 یورو تھا، جو کہ اس وقت پاکستان میں اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو وہ تقریباً 50,000 روپے روزانہ ہو سکتی ہے۔ 50 پاکستانی 50,000 روپے روزانہ کے کرائے کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ پچھلے 4 روز سے مقیم ہیں۔ لیکن پھر بھی وزیر اعظم صاحب شتر مرغ کی طرح زمین میں سر چھپانے سے کام نہیں بنے گا۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو سامنے سے قوم کو لیڈ کرتا ہے، قوم کے سامنے اقرار کرے کہ ہم صرف اتوار کی شب ایبٹ آباد میں ایک طرف اسامہ بن لادن سے اور دوسری طرف امریکہ سے ایک ساتھ اور ایک ہی وقت میں ہارے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس عزم کا اعلان کرے کہ آئندہ آپ کی حکومت، فوج اور پاکستانی قوم اس بات کو ناممکن بنا دیں گے کہ پاکستان سے آئندہ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی حصے میں دہشت گردی کرنے کی سوچ بھی ذہن میں نہ لائے۔ پھر کثیر جماعتی حکومت کے وزیر اعظم گیلانی اور آرمی چیف جنرل اشفاق کیانی اعلان جنگ کرے۔ جی اعلان جنگ ہی کرنا ہوگا، نہیں بھارت کے خلاف نہیں، نہ افغانستان کے خلاف بھی نہیں، امریکہ سے جنگ ممکن نہیں۔ جنگ کا اعلان ہونا چاہیے پاکستانیوں کے خلاف، ان نام نہاد مسلمان پاکستانیوں کے خلاف جنہوں نے پاکستان کا نام لینا دنیا بھر میں گناہ بنا دیا ہے، جنہوں نے کسی بھی ہاتھوں میں کھیل کر پاکستان میں کاروبار فنا اور روزگار برباد کر دیا ہے۔ ان سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان اور ہمارے پیارے دین اسلام کو نقصان کس نے پہنچایا ہوگا؟ مجھے تھوڑا سا وقت مزید عنایت کیجیے اور توجہ سے یہ حقائق سنیے اور دیکھیے کہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، کس سے جنگ کرنی ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں مسلمان پاکستانیوں کے مختلف گروہوں نے معصوم پاکستانیوں پر ہی 6,900 سے زائد حملے کیے، 35,000 سے زائد ہم وطنوں کو شہید کیا۔ ان حملوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی بے پناہ قربانیاں دی اور مجموعی طور پہ 5,000 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان دہشت گرد حملوں میں ان 3,900 پاکستانیوں کی شہادت شامل ہے جو 225 خودکش حملوں میں نشانہ بنائے گئے۔ ان خودکش دھماکوں میں ہمارے 225 نام نہاد پاکستانی مسلمان اتنے ناراض تھے کہ انہوں نے ہمیں مارنے کے لیے اپنے آپ کو بھی دھماکوں سے اڑا دیا۔ اگر ان حملوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ان حملہ آوروں نے پاکستان میں نہ مسجدوں کو چھوڑا، نہ امام بارگاہوں کو چھوڑا، نہ مزاروں کو چھوڑا، نہ کاروبار کو چھوڑا، نہ بازاروں کو چھوڑا، نہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چھوڑا، نہ درگاہوں کو چھوڑا۔ آئیے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے پاکستانیوں نے پاکستانیوں پر حملے کیے اور ایک ایک کر کے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ ہم اٹھ کے سر اٹھا کے بات کر سکے۔ ہم آج گھٹنوں میں بیٹھے نظر آتے ہیں تو انہی پاکستانیوں کی وجہ سے۔ مساجد پر جو حملے ہوئے ہیں، 10 ستمبر 2008 کو لوئر دیل میں مسجد پر خودکش حملہ ہوا جس میں 25 شہادتیں ہوئی۔ 27 مارچ 2009 کو خیبر ایجنسی کی تحصیل جمرود میں خودکش حملہ ہوا، 83 نمازی شہید ہوئے، یہ جمعے کا وقت تھا۔ کاروبار کو، دکانوں کو دھماکوں سے اڑایا گیا۔ 6 جولائی 2008 کو میلوڈی مارکیٹ اسلام آباد میں خودکش حملہ ہوا، 20 شہادتیں ہوئی۔ 20 ستمبر 2008 کو میرٹھ ہوٹل اسلام آباد میں بھرپور خودکش حملہ ہوا، 60 شہادتیں ہوئی۔ 19 اکتوبر 2008 کو ڈیرہ بگٹی کے مرکزی بازار میں ریموٹ حملے میں 4 شہادتیں ہوئی۔ 16 مارچ 2009 کو راولپنڈی میں بس سٹینڈ کے قریب خودکش دھماکے میں 15 شہادتیں ہوئی۔ 26 مارچ 2009 کو ٹانک میں جڈولا کے بازار پر خودکش حملے میں 12 شہادتیں۔ 9 اکتوبر کو پشاور میں خیبر بازار میں خودکش حملہ، 49 شہادتیں۔ 28 اکتوبر کو پشاور کے مینا بازار پر بم دھماکہ، 106 شہادتیں۔ 7 دسمبر کو لاہور میں مون مارکیٹ میں خودکش حملہ، 49 شہادتیں۔ اور 15 دسمبر کو ڈیرہ غازی خان کی کھوسا مارکیٹ پر خودکش حملہ، 27 شہادتیں۔ 12 مارچ کو AR بازار لاہور کے کینٹ بازار میں خودکش حملہ، 60 شہادتیں۔ بازار چاہے
لاہور کا ہو، ڈیرہ غازی خان کا ہو، ٹانگ کا ہو، راولپنڈی کا ہو، اسلام آباد کا ہو، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے ہی پاکستانیوں نے، یہ کوئی غیر ملکی طیارے آ کے ہم پہ حملہ کر کے نہیں گئے۔ مذہبی جلوسوں کو چن چن کے نشانہ بنایا گیا۔ 11 اپریل 2006 کو رشتر پارک میں عید میلاد النبی کے جلسے پر خودکش حملے میں 50 شہادتیں ہوئی۔ 29 فروری 2008 کو لکی بروت میں ڈی ایس پی جاوید اقبال خان کی نماز جنازہ پر خودکش حملے میں، نماز جنازہ، جی ہاں نماز جنازہ کی خودکش حملے میں 40 شہادتیں ہوئی۔ 28 دسمبر 2009 کو کراچی میں محرم کے جلوس پر خودکش حملے میں 44 شہادتیں۔ 5 جنوری کو چہلم میں امام حسین پر کراچی میں 2 بم دھماکوں میں 33 شہید، جس میں سے 1 بم دھماکہ اسپتال میں کیا گیا۔ 19 اپریل 2010 کو قصہ خانی بازار پشاور میں جماعت اسلامی کے جلوس پر خودکش حملے میں 27 شہادتیں۔ لاہور میں یوم علی کے جلوس پر خودکش حملے میں 37 شہادتیں۔ کوئٹہ میں القدس ریلی پر خودکش حملے میں 57 شہادتیں۔ لاہور میں چہلم میں امام حسین کے جلوس پر خودکش حملے میں 13 شہادتیں۔ اس میں بھی کسی ایک فرقے کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ یوم عید میلاد النبی کو بھی نشانہ بنایا گیا، محرم کو بھی، چہلم کو بھی، مذہبی ریلی کو بھی اور جماعت اسلامی کے جلوس کو بھی۔ سیکیورٹی فورسز کو تو چن چن کے نشانہ بنایا گیا۔ یہ بھی بھارت نے، اسرائیل نے یا کسی اور ملک کی فوجوں نے براہ راست نہیں کیا، ہمارے ہی پاکستانیوں نے، ان کے گروہوں نے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا ہے۔ اور پچھلے 3 سال کے دوران تقریباً 3 درجن حملے ہو چکے ہیں۔ سن 2008 میں 6، 2009 میں 10 حملے، 2011 میں 4، اور اس کے علاوہ جو آئی ایس آئی کو نشانہ بنایا گیا ہے اس پہ 4 بار آئی ایس آئی کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں نیوی کو 4 بار نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل کو بھی نشانہ بنایا گیا، جنرل مشتاق بیگ شہید ہوئے۔ بحریہ کالج پر حملہ ہوا، 8 شہادتیں ہوئی۔ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر پر ہوا جس میں 30 شہادتیں ہوئی۔ پنجاب ریجیمنٹ سینٹر پہ حملہ ہوا، اس میں 13 شہادتیں ہوئی۔ پاک فضائیہ پر حملہ ہوا، 6 اہلکار اس میں ان کی شہادتیں ہوئی۔ ایف سی چیک پوسٹ پر حملے میں 18، آئی ایس آئی پہ لاہور میں جو حملہ ہوا 26، جی ایچ کیو پر دہشت گرد حملہ ہوا، اس میں 22 شہادتیں ہوئی۔ آئی ایس آئی کے پشاور کے دفتر میں ایک اور حملہ ہوا جس میں 10 شہادتیں ہوئی۔ ایف آئی اے پر بھی لاہور میں ایک اور حملہ ہوا 27، پشاور میں بھی آئی ایس آئی کے دفتر پہ حملہ ہوا، ملتان میں حملہ ہوا، اور اسی طرح سے فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ ہوا۔ پاکستان ایروڈاٹیکل کمپلیکس پہ حملہ ہوا، بحریہ کے وار کالج پہ حملہ ہوا، اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بحریہ کی بسوں پر بھی حملہ ہوا ہے۔ نشانہ لگایا گیا سیاستدانوں کو بھی۔ پاکستان کے نہ سیاستدانوں کو چھوڑا گیا ہے، نہ ہی پاکستان کی فوجی تنصیبات کو چھوڑا گیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ پاکستانی ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لوگوں کو مسجدوں میں مار رہے ہیں، امام بارگاہوں میں مار رہے ہیں، بازاروں میں مار رہے ہیں، ان کو ان کے مذہبی جلوسوں میں مار رہے ہیں، ان کو سیکیورٹی فورسز کے ہیڈ کوارٹرز میں مار رہے ہیں، اور پھر پاکستان کی کسی سیاستدان کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اس پہ پاکستان کی جن شہادتیں ہو چکی ہیں پاکستان کے سیاستدانوں کی، اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شامل ہیں جن کو شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے مختلف واقعات میں دیکھا ہے کہ 4سدہ میں آفتاب شیرپاؤ پر خودکش حملہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے آفتاب شیرپاؤ پہ 2 حملے ہو چکے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ افراز سیاب خٹک پہ حملہ ہو چکا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی پہ حملہ ہو چکا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے بشیر بلور پہ خودکش حملہ ہو چکا ہے۔ میاں افتخار حسین کے گھر پر خودکش حملہ ہو چکا ہے جس میں ان کے جواں سال بیٹے شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان پر 2 حملے ہو چکے ہیں، اور 2 حملوں میں اقلیتی امور کے وزیر شہباز بھٹی اور گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو بھی ہلاک کیا جا چکا ہے۔ اقلیتوں کو بھی نہیں بخشا۔ پاکستان کے مسلمانوں کے اس ملک میں جہاں پر اقلیتوں کے مکمل تحفظ کا یقین دلایا گیا تھا، جہاں کے پیروکاروں میں، یہاں کے رہنے والے کے مسلمانوں کے، ان کے دین میں اقلیتوں کی مکمل حفاظت کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، اس پہ بھی حملے ہوئے ہیں۔ اور اس میں لاہور میں چرچ پر فائرنگ میں 15 مسیحی ہلاک ہوئے 28 اکتوبر 2001 کو۔ 5 نومبر 2005 کو سانگلہ میں چرچ پر فائرنگ ہوئی، 4 ہلاک ہوئے۔ 28 مئی کو 2010 کو لاہور میں احمدیوں کی عبادت گاہ پر حملے میں 95 ہلاکتیں ہوئی، اور مردان میں ہی احمدیوں کی عبادت گاہ پر خودکش حملہ ہوا 3 ستمبر کو جس میں 3 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ان تمام حقائق اور اعداد و شمار کی روشنی میں اب وقت ہے کہ ہم یہ کڑوا گھونٹ نگلیں۔ اتنی تعداد میں نہتے معصوم پاکستانی بھارت سے 3 جنگوں میں نہیں مارے گئے، اور نہ ہی اتنی تعداد میں پاکستان کی برجری افواج کے جوانوں اور افسروں نے بھارت سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 18 کروڑ عوام کے ڈوبتے حوصلوں کو جگانے کے لیے، دنیا کو پاکستان کی جانب سے پیار اور محبت کا پیغام دینے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر، جی ہاں سب سے بڑھ کر پاکستان کوئی خدا نخواستہ ڈوبتی کشتی بچانے کے لیے جنگ کرنی ہوگی۔ جو رنگ، نسل اور نظریے کی دہشت گردی کے خلاف اس پشمردگی کی کیفیت میں بھی یہ ایک انتہائی اعتماد اور قدر فخر کی بات ہے کہ پاکستانیوں کو 100% یقین ہے کہ پاکستانی فوج اور فوجی دستے
और पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों के साथ मिलकर दहशत गर्दों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं, मगर इसके लिए दहशत गर्दों के लिए मौजूद हमदर्दी की दीवारें गिरानी होंगी। अब तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हुआ और अगर हो तो तरक्की और खुशहाली की हवाएं जो पाकिस्तान से जुड़े हुए चीन और भारत में चल रही हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को आसमान की बुलंदियों तक ले जाएंगी। मैं एक बार फिर जोर देकर कहूँगा कि इट्स नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। हमें जंग करनी है, ऐलान जंग करनी है, और हमें ये जंग, ये यकीन कर लीजिए कि हमें अपने ही पाकिस्तानियों के खिलाफ करनी है, उन ग्रोहों के खिलाफ करनी है, उन पाकिस्तानियों के खिलाफ करनी है जो चाहे किसी के भी इशारे पे नाच रहे हों, लेकिन हमें मार वही रहे हैं, हमारी मईशत को तबाह वही कर रहे हैं। ये गैर मुल्की नहीं है, ये गैर मुस्लिम नहीं है, ये सब मुसलमान हैं और ये पाकिस्तानी ही हैं। ये एक और कड़वा घूट है, ये एक इंतहाई तल्ख हकीकत है, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हम इनके खिलाफ मरबूत मौसर कार्रवाई नहीं कर सके इन लोगों के खिलाफ। और उसकी वजह यह है कि हमारे सिक्योरिटी निज़ाम को दीमक की तरह से चौंक चाटती नज़र आ रही है। बहुत अहम वाक़यात हुए हैं, बड़े हादसात हुए हैं, लेकिन हमने अपने सिक्योरिटी निज़ाम को खंगाला नहीं है। हमें अपने सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के निज़ाम को खंगालना होगा, गंद को निकाल बाहर फेंकना होगा। इसके बारे में आपको बताएंगे हम